زمانے میں علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، علماء کا ایک خادم ہوں، قدموں کے ساتھ جو خاک لگتی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات ذرا توجہ سے سنیے، ہم یہاں کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ختم نہ سنت ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، ایک مستحب عمل ہے۔ ہم جناب فرض کو بھی بلائے بیٹھے ہیں، جناب ہم سنت کو بھی بلائے بیٹھے ہیں، ہم جناب واجب کو بھی بلائے بیٹھے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ نفلوں کو عروج دیں گے، فرضوں کو بلائی بیٹھے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، آپ نے دیکھا ہوگا دولہا مسجد میں جاتا ہے، ظہر کی نماز ہوتی ہے، فرض چھوڑ دیتا ہے لیکن 2 نفل ادا کر کے آ جاتا ہے۔ اس لیے ایک مستحب عمل ہے، زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل، آپ کا زمانہ مبارک ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا تو جناب جنازہ سارے پڑھنے لگے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نہیں کہنا تو انہوں کہو سبحان اللہ۔ استاد صاحب فرماتے تھے کہ بات اس طرح کی کرو اگلا خود کہے سبحان اللہ۔ یار آپ دے زمانہ مبارک دے اندر ایک جنازہ لیا کے رکھا گیا تے جنازہ جدوں میت رکھی نا تے کفن دے اندروں حرکت محسوس ہوئی، کفن دے اندروں حرکت محسوس ہوئی تے صحابہ نے باقی لوگاں نے عرض کیتی کوئی ایسا انتظام کرو، ڈنڈا سوٹا لے آؤ جناب جیدے نال اس سانپ نو ماریا جائے۔ جدو دیکھیا تے اندر سپ ہے، وہ جناب گردن دے نال لپٹے ہویا ہے، ذمہ داری دے نال بات کر رہے ہیں۔ پوچھیا گیا کہ اے سانپ تو کس طرح آیا ہے؟ مارنے لگے، سوچا مارنے کا۔ سانپ کہتا ہے مجھے نہ مارو، ان اللہ امرنی ان اعذبہ الی یوم القیامہ، مجھے نہ مارو، میں ایک سانپ نہیں ہوں، ان اعذبہ، میں اللہ کے حکم سے اس کے اوپر عذاب مسلط کیا گیا ہوں، عذاب مسلط کیا گیا ہوں، اور صرف آج ہی نہیں، الی یوم القیامہ، میں قیامت تک اس کے اوپر مسلط ہی رہوں گا۔ اب صحابہ نے پوچھا یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اب کیا کیا جائے؟ پوچھا اب تو صاحب بول ہی پڑا ہے، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، شاید کہ آپ کو سمجھا نہ پاؤں، لیکن میری اس بات کو اگر سمجھ جاؤ تو پھر خدا کی عزت کی قسم دل کے اوپر لکھ کر جانا۔ کہا اگر تو بول ہی پڑا ہے اب یہ بھی بتا کہ کس وجہ سے اسے دنیا میں نشان عبرت بنایا جا رہا ہے، کس وجہ سے اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ سانپ بول کر کہنے لگا خطایاہ ثلاث، اس کی 3 ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اسے دنیا میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ پہلی غلطی کیا تھی؟ سوچیں کہ وہ ہمارے اندر تو نہیں، ان اذا سمع الاذان لا یجیء الجماعت، سب کہتا ہے یہ بدبخت اذان تو سنتا تھا لیکن مسجد تک نہیں آتا تھا، یہ اذان تو سنتا تھا لیکن مسجد تک نہیں آتا تھا۔ دوسری اس کی غلطی یہ تھی، بڑی مختصر، میں کوئی تشریح نہیں کر رہا، لا یخرج الزکاۃ من مالہ، سانپ کہتا ہے اللہ رب العالمین نے اس کو مال دیا لیکن مال میں سے اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تھا، زکات نہیں نکالتا تھا۔ لا یخرج الزکاۃ من مالہ، اپنے مال کو پاک نہیں کرتا تھا، جس کے خلاف جناب سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کیا ہے۔ فرمایا تیسری غلطی اس کی جو تھی، فرمایا لا یسمع قول العلماء۔ آج ہم جناب سینمے میں تو چلے جاتے ہیں، تاش کے اڈے پہ تو بیٹھتے ہیں، آج ہمارے پاس وقت ہے گانے سننے کے لیے، میوزک سننے کے لیے، آج ہمارے پاس وقت ہے میرے بھائیوں، نوٹوں کی بارش میں بات کرنا اور ہے لیکن حق بیان کرنا بھی اور ہے۔ حق کو وہی سن سکتا ہے جو حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ فرمایا لا یسمع قول العلماء، یہ بدبخت اور چیزوں تو سنتا تھا، اگر نہیں سنتا تھا تو علماء کی بات نہیں سنتا تھا۔ یہ آپ کو ایک بات پیش کی ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم میزبان ہیں، ہم علامہ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس کے اوپر بیٹھوں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ بالخصوص تایا جی اکرم صاحب کی اللہ تعالیٰ کامل بخش و مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تشریف لاتے ہیں۔